ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پروگرام ہیلتھ آور اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں ڈاکٹر حیدر عباس۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوڑوں کا پین، ارتھرائٹس۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے جو ہمارے کالر تھے اس کے اوپر بتایا تھا کہ علاج کا۔ اب یہاں وقفے کے بعد ہم یہاں بات کریں گے کہ گاؤٹ، اکثر لوگ جو ہیں وہ گاؤٹ کا نام سن کے بڑا گھبراتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارتھرائٹس کا پہ تو تفصیل سے آپ نے بتایا کہ جی رومیٹائڈ ارتھرائٹس، جیونائل ارتھرائٹس، سیپٹک ارتھرائٹس کی ساری تفصیلات بتائیں۔ اچھا، گاؤٹ کے بارے میں بتائیں کہ گاؤٹ میں اور ارتھرائٹس میں کیا فرق ہوتا ہے اور گاؤٹ کن لوگوں کو ہوتی ہے اور اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ بالکل، یہ ایک حیدر بھائی آپ کا کوشچن ہی بہت اچھا ہے کہ گاؤٹ جو ہے، گٹھیا یا گاؤٹ جو ہے یہ ریئر بیماری نہیں ہے۔ یہ بیماری جنرلی ینگ ایج کی نہیں ہے، یوزلی 30s اور 40s میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ون از ایج فیکٹر۔ گاؤٹ جو ہے خاصی فیملی ہسٹری کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں کو، پیرنٹس کو گاؤٹ تھا، دادا کو گاؤٹ تھا۔ جو ارلی سائن ہوتی ہے لوگ پہلے ہی پہچان لیتے ہیں کہ گاؤٹ جو ہے جنرلی سنگل جوائنٹ میں سٹارٹ ہوتی ہے، ایک جوائنٹ میں، دونوں میں نہیں ہوتی، دونوں ہاتھوں میں نہیں ہوتی، صرف ایک جوائنٹ، اور جنرلی ٹو میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور جنرلی گریٹ ٹو میں سٹارٹ ہوتی ہے، چاہے رائٹ میں ہو چاہے لیفٹ میں ہو، لیکن جنرلی ٹو میں سٹارٹ ہوتی ہے اور بہت پینفل ہوتی ہے، ایکیوٹ ہوتی ہے، ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا ریلیشن ضرور ہے کہ فیملی ہسٹری سے ریلیشن ہے، اوبیسٹی سے ریلیشن ہے، الکوہول انٹیک جو ہماری کمیونٹی میں اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، لیکن وائڈر پاپولیشن بہت بڑی پرابلم ہے، ایکسیسو الکوہول انٹیک، ایکسیسو پروٹین انٹیک، اٹ مینس میٹ انٹیک، یو نو ویدر واٹ ایور فارم، ویدر چکن اور اٹ از لیم اور اٹ از بیف اور واٹ ایور، ایکسیسو الکوہول، ایکسیسو پروٹین، فیملی ہسٹری، بریک ڈاؤن، ایسوسیٹڈ illnesses can cause the gout to go up. Some drugs can precipitate gout. The people جن کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، ان کو ڈائیوریٹک مل رہا ہے یا واٹر ٹیبلٹ مل رہی ہے، they precipitate gout. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں، آپ کی بات کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر تھینک یو ویری مچ۔ میں لندن سے روبینہ سید بات کر رہی تھی، پہلے میں نے فون کیا تھا، آپ نے بہت اچھی طرح تفصیل سے مجھے بتایا۔ میں شوز بھی نہیں پہنتی ہوں، فلیٹ شوز پہنتی ہوں، موٹی بھی نہیں ہوں، دبلی پتلی ہوں، موٹی بھی نہیں ہوں، اور کیا کہتے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ ارتھرائٹس جو ہوتا ہے یہ ہڈیوں کی بیماری ہے اور بہت خطرناک ہے۔ میں 45 کی تھی تب سے مجھے ہے، اب میں 50 کی ہوں۔ اب میں ینگ لگتی ہوں، مگر کوئی میری تکلیف، میرے ہسبینڈ، میرے بچے بھی میری تکلیف کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ چہرے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اور میں نے جب سے سنا ہے کہ یہ ہڈیوں کی بہت بری بیماری ہے، جب سے میرا دل اتنا پریشان رہتا ہے۔ کوئی ایسی غذا بتا دیجیے جس سے میں کھاؤں تو وہ صحیح ہو جاؤں۔ میرے بہت تکلیف ہے، مگر میرے چہرے سے، میری ہنسی سے لوگ کو بالکل نہیں پہچان سکتے کہ مجھے اتنی تکلیف ہے اندر۔ سسٹر یہ بتائیں روبینہ کہ آپ کو آپ کے جی پی نے اسپیشلسٹ کو، جو جوائنٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں، جو آپ نے کسی نے بتایا نا آپ کو ہڈیوں کی بیماری نہیں ہے، ایکچولی یہ آپ مکس اپ کر رہی ہیں۔ ہاں، یہ ہڈیوں کے بیسیکلی جوڑوں کی بیماری ہے۔ جو ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے وہ اکثر اس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، جس میں عمر کے حساب سے آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں، آسٹیوپوروسس ہوتی ہے، سافٹننگ آف دا بون ہوتی ہے، وہ بھی بہت سیویئر سمٹمس اس میں ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر آپ کو کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، لیکن جوڑوں میں درد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بتا رہی تھی کہ اکثر جوڑوں میں آپ کے درد ہے سارے۔ میں یہ یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے جی پی نے آپ کو کسی اسپیشلسٹ کو ریفر کیا ہے؟ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ایکس رے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میرے جب انگوٹھے میں بہت زیادہ تکلیف تھی، اس کا ایکس رے ہوا تھا تو اس سے آیا ہے کہ وہ ارتھرائٹس ہے۔ اچھا، تو اس میں یہی ہے سسٹر، آپ پریشان نہ ہو روبینہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے سارا علاج بتایا ہے۔ اس میں یہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ دیکھیں اب بیماری آپ کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ارتھرائٹس کی بیماری کوئی کیور تو ہے نہیں انفارچونیٹلی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ تو ایسی یہ منحوس بیماری ہے انفارچونیٹلی کہ جب آپ کو ہو گئی، ابھی آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، تو بہت اچھا فیکٹرز ہیں جو آپ نے بتائے ہیں۔ پازیٹیو سائن ہے کہ آپ کا وزن بھی زیادہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بیماریاں بھی آپ کو نہیں ہیں۔
تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اس کا علاج موجود ہے. آپ کے پین ریلیف کے لیے، آپ کو درد کو کنٹرول کرنے کے لیے بے شمار آپشنز موجود ہیں. میں یہاں یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ اپنے جی پی سے ضرور دوبارہ رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ جی آپ کو دوبارہ اسپیشلسٹ کو بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ کیا آپشنس اویلیبل ہیں آپ کے دردوں کے لیے، یا اینٹی انفلیمیٹری کی آپشنس ہیں، یا انجیکشن لگ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی دوائیں دی جا سکتی ہیں. یا اگر آپ کے درد کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وہ آسٹیو آرتھرائٹس کا علاج کر رہے ہیں اور یہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو یا کسی اور ٹائپ کا آرتھرائٹس ہو جس کا کہ علاج صحیح سے آپ کو دوا نہیں مل رہی اور ہو سکتا ہے آپ کے سمپٹم کنٹرول میں نہ ہو رہے ہوں. تو یہی میں کہوں گا آپ سے، یہاں اس میں ایڈ کروں گا کہ آپ اپنے جی پی سے بات کر کے ضرور ریفر کروائیں، کیونکہ یہاں ہم یہی آپ کو جنرل باتیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ چونکہ آپ کے سارے ٹیسٹ، آپ کے بلڈ ٹیسٹ، انویسٹیگیشن، یہ ساری چیزیں رزلٹ آپ کی بیماری کی پوری مکمل ہسٹری ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے. تو ہمارے لیے کہنا خاصا مشکل ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو مکمل علاج بتا دیں، یہ تو ممکن نہیں ہو سکے گا. تو بس یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو جنرل باتیں کہیں یہ آپ کریں، اور آپ پریشان بالکل نہ ہوں، کیونکہ دیکھیں جوڑوں کا درد پریشان ہونے سے اور میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ پریشان ہوں گی بہت زیادہ تو آپ کے جوڑوں کا درد اور بڑھ جائے گا. تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. آپ نے رول یہ بتایا تھا، ان کو پھر سے اس کو ہائیڈرو تھراپی کا رول یا واٹر میں ایکسرسائز کرنے کا رول، وہ بھی ہاں اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈرو تھراپی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ہائیڈرو تھراپی کے اندر جو آپ کی جو رومیٹائڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، وہ بھی ہائیڈرو تھراپی آپ کو ہاسپٹل میں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. فزیو تھراپی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، آپ کے ہارٹ پیکس کا، ہارٹ واٹر جو ہائیڈرو تھراپی کے لیے اسپیشل پول بنائے ہوئے ہیں، اسپیشل ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے اسپیشلسٹ کے تھرو ہاسپٹلس وغیرہ میں یہاں اویلیبل ہے. تو یہی ہے کہ آپ پریشان ہو، اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے آپ ضرور دوبارہ ریفر کروائیں. ان سے کہیں کہ جی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ مجھے دوبارہ بھیجیں. اور اگر اپنے جی پی سے خوش نہیں ہیں، وہ اگر آپ کو ریفر نہیں کر رہے یا آپ کی بیماری پہ اتنی توجہ نہیں دے رہے، تو اپنے ڈاکٹر تبدیل کر لیں. اپنا ڈاکٹر تبدیل کرنا، جی پی کو تبدیل کرنے میں اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی. صرف ایک چھوٹا سا ایک فارم بھرنا پڑتا ہے. وہ فارم بھر کے کسی لوکل اچھے جی پی موجود ہیں جو آپ کی بیماری کو سمجھیں گے، آپ کے ذہنی تکلیف کو سمجھیں گے، اس بات کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ڈاکٹر صاحب ہم امید ہے روبینہ آپ کو اس کا جواب ہم نے تفصیل سے دے دیا. تو انشاءاللہ یہی اپنا کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ آپ ضرور ریفر کروائیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں اور پریشان نہ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے گاؤٹ کے اوپر، تو اس میں آپ نے بتایا، میں یہاں تھوڑا سا یہ پوچھوں کہ رسک فیکٹرز کیسے، یا گاؤٹ ہے یا آرتھرائٹس ہے، ان سب بیماریوں سے کیسے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا پریونٹیو میئر ہمارے جو ہے ناظرین یا سامعین لیں کہ جس کی وجہ سے یہ آرتھرائٹس کی بیماری سے جو ہے وہ بچ سکے؟ گاؤٹ ذرا سا تھوڑا سپریٹ ہے دین دی آسٹیو آرتھرائٹس اور ویئر ٹیئر آرتھرائٹس اور انفلیمیٹری آرتھرائٹس. کیونکہ گاؤٹ جو ہے وہ پیور یورک ایسڈ ڈپوزیشن ان دی جوائنٹ ہے. Gout is nothing, no wear and tear. It is a deposition of the uric acid, which is a one form of the breakdown of the purine, of the meat, of the body tissue. جب break down ہوتا ہے تو وہ uric acid بنتا ہے. Uric acid جو ہے وہ crystal form میں ہوتا ہے. Normally it is excreted majority in the urine and it is excreted. Some people cannot excrete either enough or they are producing too much of the uric acid. جو پورا زیادہ یورک ایسڈ بنا رہے ہیں یا اسکریٹ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے اندر یورک ایسڈ لیول بلڈ میں بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے جوائنٹ میں. جب جوائنٹ میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو وہ اریٹیٹ جوائنٹ کو کرتا ہے، اس سے ہو جاتی ہے آرتھرائٹس. کامن جوائنٹ God knows better why it goes to the big toe, but it goes to the big toe. First joint it attacks is the big toe. تو اس کے اندر وہ آرتھرائٹس انفلیمیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. صاحب ایک اور کالر موجود ہے، کال لے رہے تھے. السلام علیکم. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیجئے جو بھی کالر ہیں اور پھر ہم سے بات کیجئے. السلام علیکم. سر آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز اگر ہم سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کا والیوم ہائی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہلو. اچھا چلیں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پریونشن کیسے ہو اس کا؟ اچھا پریونشن تو بھائی آپ پریونشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایکسیسو الکوہول والے ہیں یا ایکسیسو میٹ کھانے والے ہیں تو تھوڑا میٹ کم کر دیے، تھوڑا الکوہول کم کر دیے. وہ اس کے علاوہ جو مین رول ہے وہ تو یورک ایسڈ کو آپ کو کم کرنا ہے. یورک ایسڈ کو کسی طرح سے لوور لیول میں آنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جنرلی دوا کی ضرورت ہوتی ہے. And there is a marvelous tablets now, and not now, it has been there for 35 years, especially now in the last 4-5 years, newer medication has even come, which is a much better control of the gout or gouty symptom. If we are taking regularly, you have to take regularly. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب آرتھرائٹس کے جو ہے اس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ کن لوگوں کو آرتھرائٹس زیادہ کامن ہوتا ہے اور اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے؟ رسک فیکٹر جو ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا تو کوئی رسک فیکٹر میں خاص نہیں بتا سکتا، لیکن جو مین چیز ہے آسٹریو آرتھرائٹس ہے اس کا کیا رسک فیکٹر ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ زیادہ تر ہو جاتی ہے ان لوگوں کو جن کا ویئر اینڈ ٹیئر آرتھرائٹس ہے، جہاں پہ زیادہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوگا، جس جوائنٹ زیادہ یوز ہوگی. کسوں میں نی جوائنٹ زیادہ یوز ہوتی ہے، کسوں میں ہپ جوائنٹ زیادہ یوز ہوتی ہے، کسوں کا ہاتھ کا یہ زیادہ یوز کرتے ہیں. کوئی ویٹ سر پہ رکھ کے چلتے ہیں تو ان کو سروائیکل اسپونڈلوسس جلدی شروع ہو جاتی ہے، یا ان کی نیک اسمال ہے، بھائی دے ور بورن ود اسمال نیک، دے بورن ود پرابلم ود نیک. سو ان کو جو ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا کیا نام ہے قدرتی ہے. دوسرا ہے کہ آپ کی باڈی ویٹ اگر ویری ہیوی ہے تو آپ کا جسم بہت ہیوی ہے، the knee joint and the hip joint get under pressure repeated over days and weeks and months and years. ویٹ سے بڑا تعلق ہے بہت زیادہ. میں نے بھی اپنے پیشنٹس کو دیکھا جو اوور ویٹ ہے ان کو ارلی آرتھرائٹس نارملی تو ایج کے ساتھ کافی لیٹ میں آتا ہے، لیٹ 60s میں یا 60s کے بعد آتا ہے، لیکن کافی میں نے پیشنٹ دیکھے جو کافی انڈر ایج ہیں، 30 ہیں، 35 ہیں، اور مسلسل ان کو بیک پین، نی پین، آرتھرائٹس. لیکن جب بائی سائز دیکھیں بہت زیادہ وزن ہے ان کا، بالکل بی ایم آئی بہت زیادہ ہے. بالکل. اب اس کے مارے نی وغیرہ میں نہیں ہوتے، جب ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اٹ افیکٹس دی شولڈر، اٹ افیکٹس دی ایلبوز ایز ویل، سو وہ ایوری جوائنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو ویٹ تو بہت بڑی بات ہے حیدر بھائی. اس کے علاوہ لوکل ٹراما فٹ بالرس کو نی کا اور اینکل کا، آرڈنری آدمی کو وہ ہیمر کا جاب کر رہے ہیں، یا گھر کے لیڈیز گھر کا کام کر رہی ہیں تو ریپیٹڈ ہینڈ یوز موومنٹ، اس کے مارے آرتھرائٹس آف دی ہینڈ ویئر اینڈ ٹیئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے ورکنگ پیٹرن آپ کا کیا ہے، کیا جاب آپ کا کیا ہے. اگر آپ 8 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو پرابلم بیک اور اسپائن کے آرتھرائٹس کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لائف اسٹائل اینڈ ورک پیٹرن کیا ہے آپ کا. اگر آپ اس کا کیا نام ہے دن رات ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، یا آپ اس کا کیا نام ہے کچن میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہینڈ میں اسٹارٹ ہے. پلمبر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں تو ان کا اس کے سب. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے، کال لے لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے آپ کی بات کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں ریشان عرض کر رہا ہوں جرمنی سے. جی سر. اور میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مجھے تقریباً 4-5 سال سے جو ہے یہ کنی آرتھروزے کی پرابلم ہے. اور آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے بھائی، تھوڑا سا اگر ذرا اونچا آپ بولیں تو تاکہ کچھ سمجھ ہم نہیں آ رہا، تھوڑا سا ذرا لاؤڈ بولیے. جی اب آ رہی ہے آپ کو؟ اب بہتر ہے جی، اب بہتر آ رہی ہے. جی ہاں، تو مجھے 4-5 روز سے یہ کنی آرتھروزے کی پرابلم ہے. 4-5 سال سے جو یہ پرابلم ہے مجھے جی. تو میں اس کا اپنے سیدھے گھٹنے کا، دونوں گھٹنوں میں ہے یہ، میں سیدھے گھٹنے کا آپریشن کرا چکا ہوں. تو آپریشن کے بعد تقریباً 1 مہینہ کچھ بہتر رہا ہے اور اس کے بعد بالکل خراب ہے. وہی اب میری پوزیشن یہ ہے کہ نہ تو میں پاکستانی ٹوائلٹ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں نماز پڑھنے کی جو جیسے آدمی بیٹھتا ہے گا تشہد پڑھنے کے لیے، میں ویسے نہیں بیٹھ سکتا بالکل بھی. بالکل جو ہے تو میں نے تقریباً 45 سے کچھ تھوڑا سا زیادہ میری ٹانگ مڑتی ہے، اس سے آگے نہیں مڑتی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ چاہیے میری 49. 49 تو کافی ینگ ہیں آپ. اس کے علاوہ کوئی وزن زیادہ ہے آپ کا یا کوئی اور بیماری ہیں؟ 90 کلو تقریباً وزن ہے میرا، 90 کلو، اور یہ اتنا وہ چلتا رہتا ہے، کبھی جو ہے ہو جاتا ہے 87 کبھی. اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ 90. میں ہوں تقریباً 180 کا، 180 سینٹی میٹر. 70 سے 180. ٹھیک ہے.
تو آپ نے وہاں ڈاکٹرز وغیرہ کسی کو دکھایا, انہوں نے دیکھا نی میں جو آپریشن میں نے سیدھے گھٹنے کا آپریشن کرایا تھا تقریباً 3 سال پہلے, اور وہ کچھ عرصہ صحیح رہا اور اس کے بعد پھر وہی پوزیشن ہو گئی دوبارہ. تو کیا نی ریپلیسمنٹ ہوئی تھی, انہیں نیا نی ڈالا تھا یا صرف کیمرہ ہم نے ڈال کے صفائی کی تھی؟ ہاں انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو انہوں نے گلاٹ وہ کیا تھا, اس کو پلین کیا تھا اس کو انہوں نے. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی دوا کھا رہے ہیں درد وغیرہ کے لیے آپ, یا کوئی دوا وغیرہ؟ دوا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوں, دوا وغیرہ کھانی میں نے چھوڑ دی ہے بالکل, کیونکہ مجھے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو فزیو تھراپی بھی میں نے کرائی تھی, جو ہے اس میں کافی ایکسرسائز بھی کی تھی میں نے. تو ایکسرسائز سے کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے گا, لیکن وہ بالکل منیمم جو ہے بہت کم. ٹھیک نہیں, پریشان نہ ہو انشاءاللہ. دوبارہ پھر دوبارہ پھر میں ابھی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, تو انہوں نے پھر مجھے یہی کہا کہ آپریشن کرا لیں. تو میں نے کہا بھائی آپریشن میں پہلے بھی نہیں ہوا تھا. وہ ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ سکڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپریشن کے ذریعے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں شکریہ بہت آپ کی کال کا. آپ کال پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے آخری اب 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, تو میں یہ جرمنی سے ہمارے کالر سے کافی پریشان ہیں. ان کی عمر جو ہے وہ 49 ہے, دونوں ان کے نی میں جو ہے وہ پرابلم ہے. ہائٹ ان کی 180 سینٹی میٹر ہے, 19 kg, تو ویٹ تو وزن تو ہے تھوڑا سا زیادہ, بہت زیادہ. لیکن یہ ہے کہ ایک نی میں ابھی یہ تفصیل نہیں ہمیں پتا کہ نی میں انہوں نے, میرا خیال ہے کہ نی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہوئی, نیا نی تو نہیں ڈالا, آرتھوسکوپی کر کے انہوں نے کچھ صفائی وغیرہ یا اس طرح کا کچھ کیا. تو ذرا سا انہیں تھوڑا سا بتائیں. میرا خیال ہے فزیو تھراپی جو بتائی تھی اس سے بہتر ہوتے ہیں, مسل لاس بھی ہے, اور میرا خیال ہے فزیو تھراپی کا اہم بڑا رول ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی. بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو آپ نے جرمنی سے کوشچن کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو محنت ضرور کرنا ہے اپنے جوائنٹ کو گیٹنگ بیٹر. اٹ از آسٹیوآرتھرائٹس ٹو می, اٹ لکس لائک both knees are involved. The obesity or slightly overweight is not helpful, though you are not very overweight, because your BMI is not too bad. It will be between 25 and 28, کیونکہ height آپ کی nearly 6 foot ہے. تو try to reduce the weight. آپ کو دوسری بات جو کرنا ہے کہ whether you have to take regular painkiller, you have to do the knee exercise. You have to do it to build up the muscle, especially quadriceps کو اسٹرانگ کرنا ہے, نی کے لیگمنٹ اسٹارٹ کرنا ہے, نی کے جوائنٹ پہ کم جتنی بھی آپ کو رینج آف موومنٹ دھیرے دھیرے بڑھانا ہے, with the help of the painkiller, with the help of the heat treatment, maybe hydrotherapy, you have to do it, and increase without going for the knee replacement. because مجھ کو لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا نی ریپلیسمنٹ کے لیے آپ کو جرمنی میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایٹ دا ایج آف 49 I will not recommend until you have to get into it, کیونکہ نی ریپلیسمنٹ 49 بہت ینگ ایج ہے. It is a good but it has got a complication of its own. تو میں تو بالکل وہی رائے دوں گا کہ پین کلر ضرور کھائیے. آپ اس کا کیا نام ہے, ویٹ تھوڑا کم کریے, نی کی ایکسرسائز کریے, خاص طور سے کوڈریسیپس کو اسٹرانگ بنائیے, اور اس کا کیا نام ہائیڈرو تھراپی کا رول لیے. لوکل انجیکشنس کا آرتھرائٹس میں رول ہے, اگر آپ کا اسپیشلسٹ اس کو پریفر کر رہا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مین چیز ہے کہ اس کے اندر ڈونٹ گیو اپ, and I feel the knee replacement should not be done sooner, it should be done later if required. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مشکور ہیں آپ کے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, کہ اب میں آخر میں بس یہی آپ سے کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے لیے آپ 30 سیکنڈ میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بھائی ہم کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ٹاپک حیدر بھائی بہت اچھا رکھا ہے. بہت ہی سب سے کامن, اور سب سے کامن تو بہت بیماریاں بہت کامن, لیکن یہ بھی بہت ہی کامن بیماری ہے. جی پی کا خاصا ٹائم اینڈ جنرلسٹ کا بھی خاصا ٹائم اس بیماری کے اندر جاتا ہے, جو کہ میں ہوں. اب اس بیماری 50 کمپلیکیشن لے کے آتی ہے. کبھی کبھی آرتھرائٹس ہی نہیں لے کے آتی. پیپل آر فالنگ, دے کم ود اے فال. پیپل ہیو گاٹ اے فیلنگ انویل اینڈ دے لوز ویٹ بیکاز دے کین ناٹ موو ایٹ آل ڈیو ٹو آرتھرائٹس. تو اتنی کامن بیماری ہے. خالی آسٹیو آرتھرائٹس ایک بالکل بگ چیپٹر ہے, اس میں بھی ایک جوائنٹ بگ چیپٹر ہے, چاہے نی ہو, چاہے اینکل ہو, چاہے شولڈر ہو. میں نے کوشش کری ہے
کہ ذرا سا لوگوں کو بتائیں کہ آرتھرائٹس ہے کیا، آسٹیو آرتھرائٹس ہے کیا، کس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں کس طرح سے آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں کس طرح سے کیور کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ گاؤٹ ایک طرح کی آرتھرائٹس ہے جس کو لوگ بہت خراب سمجھتے ہیں، بٹ اٹ از ون آف دا ٹریٹیبل پارٹ اور کیوربل. In fact, it can be cured almost. So you have to be sure that you're not suffering from gouty arthritis, which is wrongly labeled as osteoarthritis or the inflammatory arthritis or the rheumatoid arthritis. تو ہمارا لوگوں سے کہنے کا منشا یہ ہے کہ گھبرائیے نہیں. حیدر عباس بھائی once a week پروگرام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر کچھ کوشچن رہ گئے ہیں اور we want to talk again, I will be happy to come again. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. یہاں آپ سے اجازت لیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم سے جو ہے ٹائم نکالتے ہیں، اور کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی. یو آر ویلکم. ویلکم. ناظرین، یہاں اب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے، تو میں آپ سے اجازت لوں گا. آج ہم نے بات کی تھی جوائنٹ پین آرتھرائٹس کی. تھوڑی سی میں 30 سیکنڈ کے اندر اس کو سمری کو سمیٹ کے سمرائز کر کے پروگرام کو آپ سے اجازت لوں گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج ہم نے بات کی تھی جوائنٹ پین آرتھرائٹس کے اوپر. جوڑوں میں درد کیوں ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا. آرتھرائٹس کی ٹائپ بھی بتائیں کہ جی کون سی آرتھرائٹس ہے. موسٹ کامن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو آسٹیو آرتھرائٹس، جو کہ مینلی جس کو ویئر اینڈ ٹیئر ان دی جوائنٹ کی وجہ سے کامن ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، آپ کا سیپٹک آرتھرائٹس ہے، آپ کا ینگ بچوں کے اندر جوینائل آرتھرائٹس ہوتا ہے، اور جو آپ کے اگر آپ کو اسکن کی بیماری ہے یا کوئی ایسی سسٹمک بیماری ہے جس کے اندر آپ کا SLE ہے یا سوریاسس آف دا ڈیزیز اسکن کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، ان میں بھی جوڑوں میں آرتھرائٹس ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی جوڑوں کے درد سے متاثر ہیں، یا آپ کی عمر سے 50 سال سے اگر زیادہ عمر ہے، تو مور لائکلی ہے کہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہو. لیکن اگر آپ کی عمر 50 سال سے کم ہے اور 40 سے اور 30 سال کے درمیان میں ہے، تو مور لائکلی ہے. اور اگر آپ کی فیملی میں کسی کو آرتھرائٹس ہے اور آپ ینگ ایج میں آپ کو جوڑوں میں، خاص طور سے اگر ہاتھوں میں درد ہے، اسمال ہینڈ آف دا جوائنٹ انفلیمیشن ہے، ان میں تکلیف ہے، اور آپ کی عمر 30 یا 40 سال کے درمیان ہے، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہو رہا ہو. آسٹیو آرتھرائٹس اتنی خطرناک بیماری نہیں ہوتی، عمر کے حساب سے ہوتی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اس کا کوئی خاص علاج بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو. لیکن اگر آپ کی عمر ینگ ہے اور آپ کی فیملی میں کسی ینگ لوگوں کو آرتھرائٹس ہے، تو پھر اس کو ویٹ نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. کیونکہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس سسٹمک ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں آپ اور زیادہ سیریس انفلیمیشن ہوتی ہے جوڑوں میں، جس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کی کو مسلسل آپ کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا. تو یہی اویئرنیس تھی آپ کے کہ آپ اس کی پریونشن میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کا وزن آسٹیو آرتھرائٹس میں خاص طور سے وزن کا تعلق ہر بیماری سے ہے. آپ کو شوگر اگر وزن آپ کا بہت زیادہ ہے، آپ کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے، آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے، اور بے شمار دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ اپنے لائف اسٹائل پریشان مت ہوں، اپنے لائف اسٹائل میں تبدیلی ضرور کریں، روزانہ ایکسرسائز ضرور کریں، اپنے لائف کو وزن کو کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر یہیں ملاقات ہوگی. شکریہ بہت بہت. خدا حافظ.